اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت پیاری نشریات رحمت رمضان، جس کا خوبصورت سیگمنٹ قرآن کی دنیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اس پروگرام کی آن بان شان، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان، آپ کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ساری امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کے احوال کا ذکر۔ بڑا اہم ترین عنوان ہے، کیونکہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں اور دوزخ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب جنت کے احوال ہم سنیں گے مفتی صاحب سے، تو یقیناً ذہن بنے گا کہ بھائی وہ اعمال اختیار کیے جائیں کہ جس سے رب کی رضا حاصل ہو، کیونکہ پہلے رب کی رضا ہے، رب کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور پھر انعام میں رب تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کے محبوب راضی ہو جائیں، اور رب تعالیٰ ہمیں ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے، تو جنت کی باتیں سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے احوال بھی سنائے جائیں گے، تاکہ بندہ ان اعمال کو ترک کر دے جو اللہ اس کے رسول کے ناراضی والے کام ہیں۔ اللہ اس کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں ایسے کام نہیں اختیار کرنے چاہیے، دانستہ غیر دانستہ، جانے انجانے میں اگر ہم نے ایسے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں تو ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے، اور یقیناً یہ پروگرام اس حوالے سے ہمارے لیے بڑا معاون ہوگا۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، یار ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے گا، اچھا جنت کی بات کر رہے ہیں تو ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے گا، سب پوچھیں گے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ آج مفتی صاحب ہمارے سامنے ہیں۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، اور قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا ذکر کیوں آیا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آمین۔ آپ نے قرآن عظیم کا یہ جو سلسلہ شروع رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سدا قائم رکھے، آمین۔ اور سچ فرمایا میرے رب تعالیٰ نے کہ کوئی خشکی یا تری کی چیز ایسی نہیں جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب جنت اور دوزخ یہ تو حاصل کلام ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی یہ کانسیپٹ اسلام کا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور آپ کو یہاں پر عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اچھے ہوں گے تو آپ کے لیے آرام کی جگہ دی جائے گی، اور برے اعمال میں پھنس چکے تھے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھی کاٹنی پڑے گی۔ تو جو عیش و آرام کی جگہ ہے اس کو جنت کہا گیا، اور جو سزاؤں کے لیے دی گئی ہے یا پھر اس کے گناہوں کی پاداش میں جو قید خانہ اس کو دیا جا رہا ہے وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے۔ صحیح۔ تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جس کو دو لفظوں میں ہم نے بیان کر دیا، یعنی پوری کائنات کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے صحیح۔ جنت اور دوزخ دو۔ ویسے دیگر مذاہب میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں پر جہاں آخرت کا تصور ہے، اور کچھ قومیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتی ہی نہ ہو، تو ان کے ہاں پھر حساب کتاب جنت اور دوزخ کا تصور بھی کہاں ہے۔ صحیح۔ لیکن جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں ان مذاہب میں بھی، ان دیگر ادیان میں بھی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ صحیح۔ تو جنت در حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا مکان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام کے لیے بنایا ہے، اس کے مومن بندوں کے لیے، اس کے فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جنت جو ہے اس کے کئی نام قرآن پاک میں آئے۔ آپ نے تو سوال یہ فرمایا ہے کہ جنت کے احوال قرآن پاک میں کس طرح ہیں، تو اگر میں ناموں کو ہی عرض کروں تو قرآن پاک میں جو جنت کے نام آئے ہیں وہ کئی نام ہیں، جیسے جنت الخلد ہے، یہ عام لوگوں کے لیے جنت ہے، یعنی جتنی عوام ہیں مومنین میں سے جو عام ہیں ان کے لیے جنت الخلد ہے۔ دار المقام جنت کا ایک طبقہ ہے، یہ مالدار شکر گزار بندوں کے لیے، اچھا، سبحان اللہ، ان کے لیے یہ جنت کا طبقہ ہے جو اہل ثروت تھے لیکن شکر گزار بندے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور اس کے بعد ہے دار القرار، ہم، جو حافظ تھے، جو عالم تھے دنیا میں، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ان کو جو جزا میں جنت کا طبقہ دیا جا رہا ہے اس کو دار القرار کہا گیا۔ صحیح۔ اور پھر ہے جنت عدن، یہ ذکر قرآن پاک میں آئے ہیں، فی جنات عدن، بالکل ہے۔ تو جنت عدن جو ہے یہ زاہدوں کے لیے جو عبادت گزار تھے اور جتنے مجاہدے میں رہے، خالصتاً اللہ کی عبادت میں جو مصروف رہے، زاہدوں کی جنت ہے جنت عدن۔ اور اس کے بعد ایک جنت کا اور ذکر ہے قرآن پاک میں، دار السلام، یہ فقیروں کی جنت ہے، صابروں کی جنت ہے، اچھا، صبر کرنے والوں کا یہ جنت کا طبقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر ہے جنت النعیم، یہ شہیدوں کی ہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر جنت الماوا ہے، یہ بڑے شہیدوں کی اور اولیاء کرام کی جنت ہے، طبقات ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کے لیے، جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے جنت میں، وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ جنت کا یہ اعلیٰ طبقہ ہے جنت الفردوس۔ تو میں نے یہاں 8 نام جو ذکر کیے ہیں، یہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں آیا ہے، لیکن یہ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ بیسک چیز ہے ایمان۔ نبیوں کی بات تو چھوڑے، رسولوں کی بات، وہ تو آئی ہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے۔ باقی جتنے بھی طبقات میں نے ذکر کیے، مالدار شکر گزار بندے ہوں، فقیروں کے لیے، صابروں کے لیے، شہیدوں کے لیے، علماء اور حفاظ کے لیے، سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، مہمانی کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ تو انعامات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ جنت ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جو کفار و مشرکین، انکاریوں کے لیے اور بد عملوں کے لیے، جو دنیا میں آ کر کے اپنے رب کو ہی بھول گئے، ان کے لیے دوزخ ایک ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ دوزخ کے طبقات اور اس کے جو وہاں کے حصے ہیں، ان کے عذابات۔ پہلے جنت کا ذکر چل رہا ہے تو جنت کی بات کرتے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سوال جنت کا کرنا چاہیے۔ اب جنت ایمان والوں کے لیے جو دی جائے، کے اندر کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت یہ کیفیات سے ضمن سوال ذہن میں آیا ہے، یعنی عام بندہ جنت الفردوس کی تمنا کر سکتا ہے؟ وہی بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے۔ یہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے نبیوں اور رسولوں کا، اور ہم تو وہ جنت مانگیں گے جہاں ہمارے مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ ساری جنت کے 8 الگ الگ ابواب، دروازے، یہ بھی حدیث کریمہ میں موجود ہیں کہ بان جو روزے دار ہے اور کیوں کا ہے، یعنی اعمال میں جو عمل ان کا غالب ہے قبولیت میں، اس بندے کو اسے گزارا جائے گا۔ اور جنت
السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بنائی گئی ہے. اب اس سے اندازہ کریں. اچھا آپ نے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اس میں نہیں ہے. وسعت کے بارے میں اب میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں. جنت میں جو سب سے آخر میں آنے والا بندہ ہوگا اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام جا چکے ہوں گے, اولیاء کرام, شہیدان, صدیقین, صلحاء سب جا چکے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے وہ ہوں گے جو دوزخ سے عذاب سہ کر کے پھر آ رہے ہوں گے. جی. کچھ کو تو سزائیں بھگت کر کے آنا ہے, کچھ بے حساب جنت میں جا چکے اللہ. کچھ حساب کے بعد ان کو بنتی ہے جنت, تو وہاں بھیجا گیا. سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا تو جیسی جنت میں داخل ہوگا دیکھے گا کچھ پھول ہے, سب براجمان ہے, جنتی ہوں گے. اس کا بھی تذکرہ سورہ واقعہ تعالیٰ ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. یعنی وہ دیوان لگے ہوں گے, چارپائیاں ہوں گی, آمنے ہوں گے ایک دوسرے کے, وہ خوشیوں میں ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے. یطوف عدان دون, وہاں پر ہوں گے جا رہے ہیں اندر ہوگا میری ماں ہے وہ ہر ادھر دیوار یہاں ہری ہوئی ہے, یہاں دوبارہ 10 میں اور ہے شہداء کے اندر اسی طرح حدیث اسان رہے گی کہ موتب کا فیشر کے لیے تو علم سے جنہ رہے کو دیے قسم کا پھل ان کے پاس بار بار آئے گا دیکھنے میں, تو وہ کہے گا ایسا ہی تو پہلے بھی دیا گیا تھا, لیکن وہ نہیں ہوگا. رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. واہ واہ, اس کے جیسا ہے, پر وہ اس کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اب پھر کیا ہے, تو وہ کھائے گا تو جس چیز کی وہ تمنا کیا ہوگا اس کی لذت اس میں مل رہی ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ جنتی کھانے ہیں. واہ 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 واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں وہاں جنت میں رکھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا دنیا میں, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کھول دیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مختصر سی چیزیں ہوئی جنت کے احوال کا ذکر. مفتی صاحب اب آپ نے اتنا کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا ہے کہنے ایسی باتیں سن کر, تو اب یہ بھی بتا دیں کہ جنت کا حقدار کون ہوگا. بالکل, سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان شرط ہے. ایمان شرط. ایمان شرط ہے. اس کے بعد عمل صالح ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عمل صالح قبولیت کے درجے پر ہو تو جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے, لیکن ایمان والوں کے لیے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اس نے جہاں جہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کس کے لیے ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے ہے, متقین کے لیے ہے جنت. یعنی مطلب
عمل صالح کرنے والا بندہ ہو، بہت اس کی خدمت خلق کے بڑے بڑے ادارے ہوں، این جی اوز ہوں، مگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے جنت گا. میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ بیسک چیز ہے اس کے لیے، بنیادی چیز ہے ایمان کا ہونا. اللہ اکبر. ایمان ہے تو پھر جنت میں جانے کے امکانات بہت ہیں، کیونکہ برے اعمال کی سزا کبھی تو ختم ہوگی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ سے نکال کر کے لاؤں گا اور جنت کی طرف لے جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن ایمان ہو. ایمان ہونا شرط ہے. اچھا مفتی صاحب، جنت میں جیسا آپ نے بتایا کہ بے شمار نعمتیں ہوں گی، تو اسی طرح جنت میں حوروں کے حوالے سے بھی کافی سنا گیا ہے. تو جنت میں پہلے سب سے پہلے بتائیے کہ حوریں یہ کیا ہے، کانسیپٹ ہے جنت میں؟ بہت اچھا سنا ہے آپ نے، اور سننا بھی چاہیے ایمان والے. اللہ اکبر. حوروں کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو آج کے کچھ شیاطین جو ہے وہ مذاق میں لیتے ہیں. جی جی. حالانکہ ابصرائیں ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود ہے. مومنین کو جو ہے انعام کے طور پر وہاں جو عورت دی جائے گی، حور، اس کو کہا گیا وحور عین، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے. صحیح. اور وہ نہایت ہی حسن و جمال والی، خوبصورت. اب یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ 70 ہے 60 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام میں دی جائیں گی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ چیز عورتوں کی خواہش دلائی جا رہی ہے. یہاں پر یہی تو ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت میں حوروں کی خواہش ان کو دلا کر کے ورغلایا جاتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، ہم نے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیا، سبحان اللہ، دیگر ساری نعمتوں کا بھی ذکر کیا. اور ان نعمتوں میں اب جیسے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے عمدہ چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے. اللہ اکبر. نیک عورت کا ملنا تمہارے لیے آدھی دنیا ہے. تو ہر مرد کی ایک خواہش ہے، فطرت میں اس کے موجود ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد تو یہ نعمتیں کئی گنا بڑھا کر کے اس کو عطا کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کیا وہ ایک اچھی عورت یہاں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاتون تو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس تو لسٹ ہوگی کہ ایسی چاہیے ویسی چاہیے. خوبصورتی کو اگر بالا طاق رکھیں تب تو ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ نیک سیرت تو ہو، میرے دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ تو خواہش ہر ایک کی ہے. تو یہاں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جاتے ہو اور پتہ نہیں گھر میں کیا آ جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو دے گا وہ تو انعام کے طور پر حسن میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ. واہ واہ واہ. وہ جنتی حوریں اسے عطا کی جائیں گی. ان کے حسن و جمال کو دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. تو یہ کانسیپٹ تو ہے. اس میں جو مطلب کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے. بالکل، عورتوں کو حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے. جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے. عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا. عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ. کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی. عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر ہو. عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے. بہت اچھا. صحیح ہے. اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے. خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. ایسا ہی ہے. جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے. اب سنیں عورت کو کیا دیا جا رہا ہے. اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا.
سبحان اس کا شوہر جو ہے اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ, اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا. بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا. اچھا یہ بھی فرمایا گیا, یہ بھی ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں, اس کی شادیاں ہوتی ہیں, تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں, اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئی. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ تھی, اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا, یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی, طلاق ہو گئی, اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے, وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے, یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں. واہ واہ واہ. مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, عورت کے لیے مسئلہ ہے. اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا, صحیح, کہ جس کے ساتھ آخر میں رہی وہ دیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں, سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا. واہ واہ واہ. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا, جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے. واہ 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 زبردست, سبحان اللہ. تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں, واہ واہ واہ. تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. واہ واہ. عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں. یہ جو پروپیگنڈا ہے, ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے, عورتوں کا کچھ نہیں ہے. عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں, واہ واہ واہ. عورتوں کا بہت ہے جنت میں. وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں, اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے, وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور اللہ. حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے. یہ تو یہ کمال دنیا کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. مفتی صاحب یہ آپ کی بات مجھے بہت لطف آیا اس بات کا جو آپ نے جواب دیا ہے نا, وہ کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا آپ نے. آپ نے کہا کہ بھائی ایک سے زائد مرد ہونا ایک وقت میں عورت کے لیے دنیا میں عیب ہے, تو جنت میں عیب تھوڑی دیا جائے گا عورت کو. کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا حضرت. بالکل عیب والی چیز تو نہیں دی جائے. کیا سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جنت میں کیا رشتہ داروں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنتی جو وہاں پر پہنچیں گے جی, تو جنت میں بھی وہ اسی طرح کی رشتہ داری ان کی ہوگی جیسے یہاں تھی. ماموں چاچو سب ہوں گے, بلکہ اور زیادہ کثرت سے محبت کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, تفصیلی حدیث ہے, طویل ہے حدیث, صحیح, کہ فرشتہ جو ہے ریشم کے لباس میں اس کی روح لے کر کے جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے. تو جتنے اس سے پہلے وہاں رشتہ دار جا چکے تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں کہ تو آج آیا ہے, مرحبا. اور اس کے بعد پھر اس سے خیر خیریت بھی پوچھنے لگتے ہیں کہ فلاں کے حالات کیا ہیں, ہم آنے کے وقت اس کو ایسا چھوڑ آئے تھے, فلاں کے حالات ایسے ہیں. تو وہ یہاں سے جو آج گیا ہے نا انتقال کر کے, تو پہلے سے جو گئے ہوئے لوگ ہیں اس کو دنیا والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے, اور یہ سب کا بتا رہا ہوگا کہ فلاں ایسی حالت میں, فلاں ایسی حالت میں, فلاں سفر کر کے جا چکا, فلاں گھر بنا چکا, فلاں کی شادی ہو چکی. پھر یہ بھی مرنے والا ان روحوں سے پوچھے گا کہ اچھا آپ سب تو دکھ رہے ہیں, اس میں نانا بھی ہے, نانی بھی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں تو نہیں دکھ رہا ہے. ایک کوئی رشتہ دار کو نہ پا رہا ہوگا تو ان کے بارے میں پوچھے گا فلاں تو نہیں دکھ رہے ہیں, تو وہ روحیں کہیں گی کہ ارے وہ تو جہنم میں جا چکا, اللہ, وہ دوزخ میں جا چکا. یہ حالات بھی ہوں گے. تو یہ جنت میں جانے کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی. آپ نے جو سوال کیا ہے, چلیں یہ عوام کے انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کو انٹرسٹ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں جنت میں جانے کے بعد
غریب نواز سے بھی ملاقات ہوگی، غوث اعظم سے بھی ملاقات ہوگی، کیا حیدر کہنے ہیں؟ کرار سے ملاقات اللہ! ہوگی، حسنین کریمین سے ملاقات سبحان ہوگی، اللہ، اور سبحان اللہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر سے ملاقات واہ ہوگی، واہ واہ واہ، انبیاء سے ملاقات ہوگی، سب سے بڑھ کر کی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، سب سے بڑی نعمت جنت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب اپنا دیدار کرائے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، رشتہ داروں سے ملاقات کا سوال ہی کہاں رہ جاتا کیا ہے؟ بات ہے مصطفیٰ، کیا آپ نے کمال گفتگو فرمائی، اور جسے رب کا دیدار مل جائے اسے اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، رب کے محبوب کا دیدار مل جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کے حبیب کا وہ دیدار کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ جی، ہم جی۔ نے جو کچھ بھی ابھی ذکر کیا ہے تو یہ جنت کے احوال کے ذکر کا ایک پوائنٹ بھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، اللہ اکبر یا اگر کبیرہ، سمجھ لیں 100 حصے ہوں تو اس میں سے ایک حصے کا بھی پورا ذکر نہیں کیا، 99 حصے تو باقی ہیں۔ تو پبلک تو سوچ رہی ہے اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھی صرف 1% جنت کی کی ہے، خواہش رکھیں لیکن یہ ایک صرف جھلک ہے، اللہ ورنہ اکبر، قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس سے زیادہ حسین کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں جس میں جنت کے احوال کا جو ذکر ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جنت طلب کرے رب تعالیٰ سے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائے۔ اچھا آخر میں ایک بات یہ بھی جی۔ میں عرض کر دوں کہ جنت کی طلب تو ہو لیکن جنت کے لیے عبادت نہیں ہے، بہت اچھے، بہت خوبصورت نقطہ ہے یہ، عبادات جو بھی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، تذکرے تو بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے، آمین آمین، اور رسول آمین، پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بس خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، جب تک زندہ رہیں ایمان و عافیت صحت کے ساتھ، ایمان والی زندگی ہمیں میسر ہو، ہم دین کا کام کرتے رہیں فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، وقت آخر ہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت ہمیں حضور کے جلووں میں، حضور کے قدموں میں نصیب ہو جائے۔